أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد. الله صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اپنے اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے اور قربت سید الشہداء کے لیے بآواز بلند صلوات. اللہ صلی علی محمد. اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. صلوات صلی علی محمد. خدا کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر فرش عزائے حسینی پر جمع ہوئے، اور یقیناً خداوند کریم ہمارا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں شمار کرے گا. قبل اس کے کہ موضوع گفتگو کو آگے بڑھایا جائے، آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ آج کی یہ مجلس برائے اصالہ ثواب قبلہ مولانا صفدر حسین نجفی، قبلہ قاضی نیاز صاحب، شہید علامہ عارف حسین حسینی، مفتی جعفر حسین صاحب، شیخ محسن علی نجفی اور دیگر دینی اداروں میں جتنے علماء کرام اور مراجع عظام جو خدمت کر کے اس دنیا سے چلے گئے، اور وہ تمام اراکین کہ جن کا تعلق باب العلم فاؤنڈیشن سے ہے، اور بالعموم اپنے اپنے مرحومین کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد. درود پڑھے محمد والے محمد کی ذات پر. اللہ صلی علی محمد وآلِ محمد وعجل فرج. ہمارا موضوع سخن مومن اور آزمائش کل انتہائی صبر کے ساتھ انتہائی خوبصورت انداز میں
آپ نے گزارشات کو سماعت فرمایا اور مجھے حوصلہ دیا کہ ایسی گفتگو بھی مجالس کا عنوان قرار پا سکتی ہیں۔ عموماً ایسی گفتگو فرش عزا پر ہم سننے کے عادی نہیں ہیں۔ اس کی وجہ، اس کا ایک سہرا خود ہم صاحبان ممبر کو بھی جاتا ہے کہ ہم نے کبھی ایسے موضوع عوام کے اندر مجالس کے دوران مطرح نہیں کیے، اور اگر کر دیں تو یا بانی پریشان ہو جاتا ہے یا حاضرین پریشان ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ دو پریشان نہ ہو تو پڑھنے والا خود پریشان ہو جاتا ہے۔ لہٰذا میں کل کی گفتگو کے بعد اگر اپنی بات کروں اور اس سے پہلے بھی، تو میں مجمع میں خاموشی کا عادی ہوں، لہٰذا مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، اور انشاءاللہ بانیان کو بھی پریشانی نہیں ہے۔ آپ کی کیا کیفیت ہے یہ انشاءاللہ کل کا مجمع مجھے بتائے گا۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر، اللہ صلی اللہ۔ کل کی مجلس کا اگر خلاصہ آپ کی سماعتوں کی نظر کیا جائے تو کل جس آیہ مجیدہ کو آپ کی سماعتوں کی نظر کیا تھا، سورہ عنکبوت کی دوسری آیت کہ خداوند کریم اس میں ارشاد فرماتا ہے کہ کیا تم لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگوں نے گمان کر لیا۔ کون سے ایسے لوگوں نے؟ ان یقولوا آمنا، وہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اور پھر یہ گمان کر رہے ہیں۔ کیا گمان کر رہے ہیں؟ وہم لا یفتنون، کہ ان کا امتحان نہیں ہوگا۔ یعنی پہلے تو خداوند کریم اس گمان باطل کو صاف طور پر انکار کر رہا ہے کہ یہ نہ سوچو کہ ایمان لانے کے بعد تمہارا امتحان نہیں ہوگا، اور یہ بھی نہ سوچو کہ پروردگار کی وحدانیت کے بعد اگر تم نے رسول خدا کو آخری نبی مانا ہے تو تمہارا امتحان نہیں ہوگا۔ اور تیسری منزل پر تو حد ہی ہو گئی کہ پروردگار کہتا ہے، مفہوم آیت یہ ہے کہ اگر تم نے ولایت علی کا انکار نہیں کیا، اقرار کیا ہے، تو جان لو کہ تمہارا امتحان ان دو مراتب سے زیادہ اونچا ہونے والا ہے۔ لہٰذا مرنا بھی پڑے گا، کٹنا بھی پڑے گا، شہید بھی ہونا پڑے گا، بم دھماکوں میں اڑنا بھی پڑے گا۔ کبھی آپ نے سنا کسی گانے بجانے والی جگہ پر کوئی بم دھماکہ ہوا ہو؟ کیوں؟ کیونکہ یہ طے ہے کہ وہ شیطان کی سپاہ ہے، لہذا شیطان کی سپاہ کو پوری پروٹیکشن ہے، وہاں کوئی بم دھماکہ نہیں ہوگا۔ جیسے ہی فرش عزا بچھے گا، اللہ کا نام لیا جائے گا، تو خدا کہتا ہے کہ اپنی جانوں کو ہتھیلی پر رکھ کر اس جگہ پر آنا۔ جیسے ہی پیغمبر کا نام آئے گا تو یاد رکھو تم اپنے آپ کو مرنے کے لیے تیار کر لو۔ لیکن اگر تم 14 کی ولایت کا اقرار کر رہے ہو تو پھر بطور خاص اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر اس جگہ پر آنا کیوں؟ میں اکثر یہ جملہ بولا کرتا ہوں، جتنے ماتمیان ہیں، جتنے عزاداران ہیں، ان سے خصوصاً یہ کہتا ہوں، پرسہ کیوں دیتے ہو؟ تو جواب ملتا، جوان کہتا ہے، زنجیر زنی کرنے والا جوان کہتا ہے کہ امام حسین کو خون کی ضرورت ہے، ہم ان کے خون کے صدقے میں اپنا خون بہاتے ہیں۔ ایسا ہی ہے یہ جوان جو اپنے دل میں اس جذبے کو موجزن رکھے ہوا ہے اور زنجیر زنی کر رہا ہے، جب اسے یہ کہا جائے نا کہ یہ جو خون تو نے بہا دیا ہے یہ شیشی میں بند ہو کے امام حسین کے پاس چلا گیا، تصور کرو ایک ٹرے امام کے سامنے پیش ہو گیا، ہر ایک کی شیشی خون کی جتنا بہا، چھوٹی بڑی موٹی جتنی بھی شیشی پہنچ گئی، تو کیا سید الشہداء تمہارے خون کا کیا کریں گے؟ کس کو دیں گے؟ خاموش، نظریہ کوئی نہیں ہے، سوچ کوئی نہیں ہے، کیا کریں گے سید الشہداء تمہارے اس خون کے عطیے کا؟ قبلہ یہ تو سوچا ہی نہیں۔
اس بارے میں تو سوچا ہی نہیں. اب جب یہ کہا گیا کہ بھائی اس حسین نے اپنی جان کا نذرانہ دیا اور تمہیں یہ میسج دیا ہے کہ وقت کے حسین کو تمہارا یہ شیشی میں بند خون نہیں چاہیے, تمہاری گردن کی ضرورت ہے. یہ جو چھری چمچا جا رہے ہو یہ تم سے پریکٹس کروائی جا رہی ہے. تم نے چلا لی چھری, لیکن ذہن میں رکھو کہ وقت کے حسین کو تمہارے گلے کی ضرورت ہے, وقت کے حسین کو ضرورت ہے تمہارے ششمائے کی. بہت آسان ہے فرش عزا پر خوبصورت سبز رنگ کا لباس پہنا کر عالمی یوم علی اصغر منانا, لیکن اس سوچ کا پیدا کرنا مشکل ہے. کیا کہ اے مولا و آقا, یہ جو بچہ میں نے علی اصغر کی شبیہ بنایا ہے, کل اگر وقت کے امام کا حکم ہوا تو میں اپنا ششمایا قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. ہمارے اسی باب العلم کی مجالس سے کچھ لوگ دور ہوئے تو انہوں نے مجھ سے شکوہ کیا, صاحب یہ کیا, وہاں پر جب بھی جائیں تو علماء کرام مرنے مارنے کی بات کرتے ہیں. شکوہ کرنے والی خاتون تھی اور اس کا ایک ہی ایک بیٹا تھا. شکوہ کرنے والی خاتون تھی اور ایک ہی ایک بیٹا تھا. کب باب العلم کی مجالس میں یہ سوچ دی جاتی ہے کہ اپنے آپ کو اپنے زمانے کے امام کے لیے تیار کرو اور مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. کیا ہم مرنے کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کر سکتے؟ اس خاتون کا شعور فرش عزا پر ابھی اتنا بلند نہیں ہوا کہ اس بات کو سمجھ سکے کہ اگر خدا نے مجھے ایک دیا ہے تو یہ میرا نہیں ہے, یہ اسی کا ہی ہے جو اس نے مجھے دیا ہے. 4 بیٹیاں 1 بیٹا, پریشانی ہے. یہ روز باب العلم کی مجلس میں جاتا ہے اور عالم دین کا نام بھی لیا اور کہا کہ وہ روز اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ, مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. کیا ہم امام کا کام زندہ رہ کے نہیں کر سکتے ہیں؟ کیا مطلب؟ ایک عزادار کی قسم یہ ہے, ایک عزادار کی قسم یہ ہے کیا کہ وہ کہتا ہے کہ میں امام کے نام پر اپنا تھوڑا سا لہو بہاؤں اور امام اس کو قبول کر لیں. یہ دونوں ہی عزادار تو ہیں لیکن ابھی تک اپنا لیول اونچا نہیں کر پائے. یا اس طرح سے کہوں, اپنا لیول امام کے اصحاب کے مطابق نہیں کر پائے. ابھی تک انہوں نے اپنی ذہنی نشوونما نہیں کی. میرا موضوع نہیں تھا لیکن آپ کی خوبصورت سماعتوں کی وجہ سے اس جملے کے اوپر 2-3 گزارشات آپ کی سماعتوں کی نظر کی. موضوع ہمارا آ کر رکا تھا کہ کیا خداوند کریم امتحان لیتا ہے, تو ہم نے دلیل کے طور پر آپ کی سماعتوں کی نظر ایک آیت کی, وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ, کہ خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ جس طرح تم سے پہلے روزے فرض کیے گئے تھے امتوں پر, اسی طرح تم سے پہلے امتوں کا میں نے امتحان بھی لیا ہے, لہٰذا تم کوئی پہلے اور آخری نہیں ہو, تم سے بعد والے بھی امتحان دیں گے, تم بھی دو گے اور تم سے پہلے والے بھی دیں گے. اگلا سوال یہ تھا کہ خدا امتحان لیتا کیوں ہے. اسی آیت کو مکمل کر کے میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ, تاکہ پروردگار کو پتہ چل جائے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے. کل عرض کیا تھا کہ پروردگار جانتا ہے لیکن ہمارے سامنے لوگوں کو امتحان لے کر ننگا کر دیتا ہے بسا اوقات. یہ گفتگو ہماری یہاں تک پہنچی تھی اور اس سے اگلا لمحہ یہ تھا کہ کون سے سورسز ہیں جن کے ذریعے خدا امتحان لیتا ہے. تو سورہ بقرہ کی یہ آیت میں نے آپ کی سماعتوں کی نظر کی, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, اور سلسلہ گفتگو آن کر رکا تھا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. خداوند کریم ان سب امتحانات کے سورسز کے بعد کہتا ہے بشارت دے دو ان کو جو صبر کرنے والے ہیں. میں نے تبرکاً ذکر کرنا تھا لیکن حکم ہوا
مجمع میں سے ہی کسی کا کہ آج امام رضا کا تفصیلاً تذکرہ کیا جائے. صلی علی محمد. تو وبشر الصابرین، خدا کہتا ہے بشارت دے دو صبر کرنے والوں کو. ان صبر کرنے والوں میں سب سے زیادہ صبر کرنے والی شخصیت کا نام وہ ہے کہ خداوند کریم نے صبر کے عوض اس کو رضا کا لقب عطا کیا. وہ ہستی کہ جو خدا کی تمام تر امتحانوں کے آگے اپنے سر تسلیم خم اس طرح سے کرتی ہے کہ خداوند کریم اس کے امتحانوں کے عوض اس سے راضی ہو کر اسے رضا کا لقب عطا کرتا ہے. کون ہے امام رضا؟ قبل اس کے کہ امام رضا کی شخصیت آپ لوگوں کی سامنے پیش کروں، تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا. شروع کرنا پڑے گا کہاں سے؟ امام حسین علیہ السلام کے دور سے. صلی علی محمد وآل محمد. وہ حسین علیہ السلام جنہوں نے 20 سال مسلسل کربلا کے لیے تیاری کی ہے. کبھی موقع ملا تو اس کی وضاحت بھی کروں گا، کیونکہ دشمن مقابل میں مسلسل 20 سال محنت کر رہا تھا. کون دشمن؟ حاکم شام. مسلسل 20 سال اس نے بھی محنت کی. مسلسل 20 سال حسین ابن علی نے بھی چن چن کر اپنے قافلے کے وہ ستارے جمع کیے کہ جن کی مہک سے آج پورا جہان کھل اٹھا ہے. آج اگر آپ اور میں کھلم کھلا عزاداری کر رہے ہیں تو اس کا سہرا حسین ابن علی کے اصحاب کو جاتا ہے. حسین ابن علی نے 20 سال ان ستاروں کو جمع کیا، اپنے گلستان کے وہ پھول جمع کیے کہ جس کسی ایک فرد میں بھی کوئی معمولی کمزوری نہیں تھی. وہ حسین کا سب سے ننھا سپاہی کہ جس نے اپنے گلو پہ تیر کھا کے مسکرا کر بتایا کہ یاد رکھو تاریخ لکھنے والے لکھیں گے. ممکن ہے کوئی لکھنے والا لکھتا کہ علی اصغر نے اپنے گلو پر تیر کھایا اور اس کے بعد رو پڑا، لیکن علی اصغر نے ہنس کر بتایا کہ اللہ کے اس شیر کے اس مجمع میں سب سے چھوٹا سپاہی بھی کسی معمولی کمزوری کا مظاہرہ نہیں کرے گا. اللہ اکبر. حسین ابن علی نے اپنی سپاہ جمع کی، لیکن یہ ساری کی ساری سپاہ عصر عاشور دشت کربلا میں اپنی جانوں کو حسین ابن علی کے ہاتھوں بیچ کر چلے گئے. اب مرحلہ آیا کس کا؟ سید سجاد کا. سید سجاد کا دور کون سا ہے؟ تاریخ طبری اٹھائیے، ابن خلدون اٹھائیے. دونوں نے لکھا کہ بنو ہاشم میں فقط 3 مرد بچے تھے. کتنے؟ 3 مرد. پہلے خود سید سجاد، دوسرے امام باقر اور تیسرے حسن مصنع. سمجھے کہ امام رضا نے کیا کیا، کیسے تشیع کو امام رضا علیہ السلام کے دور میں تقویت ملی. وہ کون سے کارہائے نمایاں امام نے انجام دیے کہ تشیع ایک مکتب کی صورت میں پہلی دفعہ سامنے نظر آ رہی ہے. امام سجاد، 3 مرد، اکیلے سید سجاد جو کار امامت کو انجام دے رہے ہیں. بتائیے کیا کام کیا؟ ہمارا ممبر کیا کہتا ہے؟ ہمارے ذاکرین کہتے ہیں رت روندا رہا. صحیح ہے، رت روندا رہا. 35 سال سید سجاد خون کے آنسو روتے رہے. صحیح ہے، لیکن کار امامت کیا انجام دیا؟ وہ کون سے ایسے کام کیے سید سجاد نے کہ مکہ
مکتب تشیع پروان چڑھنے لگا. ماحول کیا ہے؟ سید سجاد بازار میں رک کر ایک شخص سے ہم کلام ہوئے, سلام دعا, اس کا حال چال پوچھا اور سید سجاد آگے بڑھ پائے. فوراً اس شخص کو دربار میں طلب کیا گیا. کہا بتاؤ سید سجاد تم سے کیا کہہ رہے تھے؟ کہا سید سجاد نے مجھ سے صرف سلام دعا لی, سارا دن اسے روکے رکھا, نہیں بتاؤ سید سجاد نے تمہیں کوئی راز دیا ہے؟ کہا چند منٹ کی ملاقات میں کون سا راز آ سکتا ہے؟ مجھ سے کوئی راز نہ دیا گیا نہ لیا گیا. ایسے ماحول میں کہ جب فقط بنو ہاشم میں 3 مرد بچے ہیں, اگر سید سجاد کسی سے گفتگو کرتے ہیں تو اسے دربار میں بلایا جاتا ہے اور اسے پوچھا جاتا ہے بتاؤ سید سجاد تمہیں کیا کہہ رہے تھے؟ بتائیے کہ اتنا بڑا پیغام کربلا کیسے سید سجاد آگے منتقل کرے؟ جتنا بڑا پیغام ہے اتنا بڑا پیغمبر چاہیے تھا. اسی لیے امام حسین نے 2 شخصیات کا انتخاب کیا, ایک سید سجاد اور دوسری ثانیہ زہرا. لیکن سید سجاد نے کیا کیا؟ دشمن کی نظر نہیں ہے, وہ کام کیا, وہ راہ اختیار کی کہ دشمن کے وہم و گمان بھی وہاں تک نہیں جا سکتا تھا. کیا کیا؟ بازاروں سے غلاموں کو خریدنا شروع کیا. اللہ اکبر. سوال بنتا نا, سید سجاد آپ غلام کیوں خرید رہے ہیں؟ آپ کے گھر میں تو اتنے افراد ہیں ہی نہیں, کیوں غلام خرید رہے ہیں؟ دشمن یہ سمجھ رہا ہے کہ سید سجاد غلام اس لیے خرید رہے ہیں کہ یہ راہ خدا میں غلام آزاد کرتے ہیں اور خدا سے صرف ثواب لینا چاہتے ہیں. لیکن سید سجاد کے ذہن میں پوری حکمت عملی ہے, اور وہ حکمت عملی کیا ہے؟ پہلے امام سے لے کر آخری امام تک, امام علی سے حسن عسکری علیہ السلام تک, کسی امام نے اتنے غلام نہیں خریدے جتنے غلام سید سجاد نے خریدے. 10,000 کے قریب تعداد ملتی ہے. 10,000 کے قریب سید سجاد نے غلام خریدے. کرتے کیا تھے؟ سنیے, اسے کہتے آئیڈیالوجی. اگر آپ تاریخ کو پڑھنا چاہتے ہیں تو اول سے لے کر آخر تک تاریخ کو مکتب کے طور پہ پڑھیے. آسان کر دوں, یہ نہ سوچئے کہ تاریخ میں 12 امام آئے, یہ سوچئے فرد واحد تھا, صرف تصویر بدلتی رہی. ایک فرد واحد کا کام ہے, تصویریں بدلی ہیں, کام کی نوعیت نہیں بدلی ہے. اس لیے صاحب تاریخ طبری نے لکھا کیا کہ حسینی انقلاب نہیں ہے, اصل میں حسینی انقلاب حسنی انقلاب ہے. کہا کیوں؟ کا دلیل یہ ہے کہ اگر حسن ابن علی اپنے زمانے میں اپنے زمانے کے دشمن کے چہرے پر سے نقاب کو نہ ہٹاتے تو کبھی بھی حسین اس دشمن کی گردن پہ چھری نہیں رکھ سکتے تھے. اب سمجھیں کیا کیا سید سجاد نے, مختصر کروں گا مجھے بہت آگے جانا ہے. کیا کیا سید سجاد نے؟ غلاموں کو خریدتے ہیں اور خریدنے کے بعد ان کی تربیت کرتے ہیں, انہیں پیغام کربلا پہنچاتے ہیں, اور پہنچانے کے بعد ٹھیک 1 سال کے بعد جتنے غلاموں اور کنیزوں کی تربیت کر چکے ہیں, شب قدر میں تمام غلاموں اور کنیزوں کو جمع کرتے ہیں, اور جمع کر کے کیا کہتے ہیں؟ ہر غلام اور کنیز کو کھڑا کرتے ہیں, اس کا نام لیتے ہیں, اور نام لینے کے بعد کہتے ہیں تجھے یاد ہے فلاں وقت میں تو نے میرے حق میں زیادتی کی تھی, تجھے یاد ہے فلاں وقت میں تو نے میرا نقصان کیا تھا, تجھے یاد ہے فلاں وقت میں تو نے نقصان کر کے مجھے نہیں بتایا. ہر شخص کھڑا ہو کے اقرار کر رہا ہے, اور سید سجاد اقرار لینے کے بعد اس کو بٹھاتے چلے جاتے ہیں. بٹھانے کے بعد سید سجاد کیا کہتے ہیں؟ تمام غلاموں کو کہتے ہیں میں نے تمہاری غلطیوں کو معاف کر دیا. صرف معاف کر دیا نہ, جاؤ میں نے تمہیں راہ خدا میں آزاد کر دیا. صرف آزاد کر دیا نہیں, سنو,
جانے سے پہلے یہ زیادہ راہ لے کر جاؤ، تمہارے حصے کے درہم و دینار پڑے ہوئے ہیں۔ ہر شخص کے لیے سید سجاد نے ایک درہم و دینار کی پوٹلی تیار کر رکھی ہے۔ غلام سے کہا جاؤ اور جا کر لے کے آؤ اور سب میں تقسیم کر دو۔ تقسیم کرنے کے بعد کیا کہا سید سجاد نے؟ سنو، میں نے تمہیں معاف کیا، راہ خدا میں آزاد کیا، یہ تمہیں کچھ پیسے دے رہا ہوں تاکہ تم معاشرے میں جا کر بابصیرت زندگی بسر کر سکو، کاروبار کرنا، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا اور کسی کا اب تمہارا غلام نہ بننا۔ آپ اور میں شب قدر کی ابتدا کیسے کرتے ہیں؟ غسل انجام دیتے ہیں۔ بعض لوگ غسل نہیں کر پاتے، 2 رکعت نماز شب قدر پڑھتے ہیں۔ بعض لوگ یہ نہیں کر پاتے، شبائے قدر میں صدقہ دینا مستحب ہے، صدقے سے ابتدا کرتے ہیں۔ سنو سید سجاد اپنی شب قدر کی ابتدا کیسے کر رہے ہیں؟ کیا کیا؟ ان تمام کے تمام کنیزوں اور غلاموں کو آزاد کیا، اور آزاد کرنے کے بعد اب سید سجاد نے اپنے حجرے کا دروازہ بند کیا، اپنی پیشانی کو، اپنے ماتھے کو سجدہ پروردگار میں رکھ کر کیا کہا؟ اے پروردگار، سید سجاد نے بندہ ہونے کے ناطے اپنے تمام تر گناہ گاروں کو معاف کر دیا۔ اے پروردگار، کیا تو خدا ہونے کے ناطے سید سجاد کو معاف نہیں کرے گا؟ اللہ اکبر۔ ان غلاموں کو کہاں بھیج رہے ہیں؟ ان کنیزوں کو کہاں بھیج رہے ہیں؟ مدینہ میں رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ کچھ کو مدینہ میں رکا اور کچھ کو بر اعظموں میں بھیجا۔ دنیا کے 3 بر اعظم اس وقت مسلمان ہو چکے تھے، اور تاریخ طبری نے لکھا ہے تعداد کو، کیا لکھا؟ کہ جب معرکہ حسین ابن علی وقوع پذیر ہوا اس وقت مسلمانوں کی تعداد 9 کروڑ تھی، لیکن ان 9 کروڑ میں حسین ابن علی کو صرف 72 نظر آئے۔ ہم سے کہا جاتا ہے علی ابن ابی طالب نے اپنے دور میں صرف جنگیں کی تھی، لیکن دوسری خلافت میں دیکھو نا، دوسری خلافت میں کیا ہوا؟ اسلام کتنی دور تک پھیل گیا، اتنی دور تک پھیلا کہ 3 بر اعظم مسلمان ہو گئے۔ ہم تیرے 3 بر اعظموں کے مسلمان ہونے کا کیا کریں؟ حسین ابن علی جب خدا کے لیے نکل رہا ہے اسے 72 کے علاوہ نظر ہی کچھ نہیں آتا۔ تیرے 3 بر اعظموں کو کیا کیا جائے؟ ان کو سید سجاد آزاد کر رہے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے؟ تشیع پھیل رہی ہے۔ ایک کام سید سجاد نے یہ کیا، ایک کام اور کیا کیا؟ سید سجاد اپنی زخمی پشت پر روٹیاں لاد کر رات کے وقت میں مدینہ میں موجود تمام یتیموں کے گھر جاتے ہیں، انہیں روٹیاں دیتے ہیں۔ اب سنتے ہیں سید سجاد کا جنازہ اٹھا، شان و شوکت سے اٹھا، پہلا بنو ہاشم کا جنازہ جو اتنی شان و شوکت سے اٹھ رہا ہے۔ مجھے بتائیے، جب بنو ہاشم میں 3 مرد بچے تھے تو یہ کون لوگ تھے جو سید سجاد کے جنازے میں آ گئے؟ یہ وہی یتیم لوگ تھے جنہیں سید سجاد نے اپنی زندگی میں پالا تھا۔ اب سلسلہ آگے بڑھا، اور اب دور آتا ہے کس کا؟ امام محمد باقر کا، صلی علی محمد وآلہ محمد۔ وہیں سے کام کا آغاز کیا جہاں سے امام سجاد نے چھوڑا۔ کیا کر رہے تھے؟ لوگوں کی تربیت کر رہے تھے، لوگوں کو تیار کر رہے تھے۔ اب جب مدینہ میں کافی تعداد موجود ہے تو پہلی دفعہ امام جعفر صادق اور امام محمد باقر کو خدا نے یہ موقع دیا کہ 4000 شاگردان کی صورت میں یہ مکتب تشیع کے پیروکار ان دونوں اماموں کے سامنے موجود ہیں اور علم اور فیض کو کسب کر رہے ہیں۔ پہلی دفعہ، اس سے پہلے کہیں بھی منظم انداز میں اماموں کے سامنے اتنا مجمع موجود نہیں تھا۔ کتاب کا نام دے رہا ہوں، جا کے پڑھیے گا،
سپر مین ان اسلام. 25 رائٹرز ہیں اس کے. ان 25 مصنفین میں سے صرف ایک مصنف مسلمان ہے, باقی 24 غیر مسلم ہیں. اور یہ کیا لکھتے ہیں؟ سپر مین ان اسلام. کس کو ٹائٹل دیا انہوں نے؟ امام محمد باقر کو. کیا کہا؟ کہا مدینہ کی عجیب یونیورسٹی تھی جس کے اندر 4000 شاگردان بیک وقت ایک استاد کے سامنے اپنے زانوے ادب طے کر کے بیٹھے ہیں, اور یہ دنیا کا عجیب استاد ہے کہ پڑھاتے ہوئے کسی کتاب کا استعمال بھی نہیں کرتا. اللہ اکبر. پڑھاتے ہوئے کسی کتاب کا استعمال بھی نہیں کرتا. یہ 4000 شاگردان موقع مل رہا ہے امام باقر کو, امام صادق کو. لیکن اس کے بعد پھر موقع بدل گیا. جب دشمن نے دیکھا کہ اتنے سارے شاگرد بیک وقت جابر بن حیان جیسی شخصیات بڑے بڑے کارہائے نمایاں سر انجام دے رہے ہیں, تو پھر امامت کے لیے زمین کو تنگ کرنے کی سازش کو رچایا گیا. لیکن اب تک صرف اور صرف یہ دونوں امام علوم کو منتشر کرنے میں کامیاب ہوئے. علوم منتشر ہوئے, لوگوں تک پہنچے. امام صادق کے بعد دور آیا 7ویں امام کا. امام ہفتم نے کیا کیا؟ بعض روایات کے مطابق 14 سال اور بعض روایات کے مطابق 16 سال مولا قید میں رہے. تو مولا کو تو موقع نہیں ملا. پھر کس نے مولا کی قید میں یہ کارہائے نمایاں انجام دیے؟ یہ ہے امام رضا علیہ السلام. صلی اللہ علیہ محمد. اتنی پھیکی درود آج تک میں نے نہیں سنے. وعجل فرجہ. کون کارہائے امامت کو انجام دے رہا ہے بطور نائب؟ امام رضا علیہ السلام. کیا کیا امام نے؟ یہاں سے امام نے ان کاموں کی داغ بیل رکھی کہ نتیجے کی صورت میں دشمن نے آپ کو ولی عہدی کی آفر دی. یہ ایسے نہیں ہوا, یہ کسی وجہ سے ہوا ہے. پیچھے اماموں کی محنتیں ہیں. اور نہ سوچئے گا, جا کے پڑھیے 250 سالہ انسان کتاب پڑھیے, آپ کو پتا چلے کہ ہر امام نے اپنے دور میں کوشش کی ہے. کس کے لیے؟ عہدہ امامت تو ہے, عہدہ امامت ہے, کار امامت انجام دیا جا رہا ہے, لیکن تخت کے لیے بھی کوشش کی. اس کے لیے راہ کو ہموار کیا گیا تاکہ کوئی ایسا دور آئے کہ جس میں تخت اور امامت ایک ساتھ جمع ہو جائے. اب جب ولی عہدی آفر ہوئی ہے امام رضا کو, تو یہ پچھلے اماموں کی محنتیں ہیں. اور خود امام رضا نے کیا کیا؟ مولا نے اپنے بابا کے تمام اصحاب کو جمع کیا, اور اب بطور خاص ان کو خاص علاقوں میں بھیجا جا رہا ہے. ایک کم 180 اصحاب, ایک کم 180 اصحاب امام موسیٰ کاظم کے, جن کی ذمہ داری کس نے لگائی؟ امام علی رضا علیہ السلام نے. اور 3 بر اعظموں میں اس طرح سے پھیلایا کہ مولا نے انہیں کربلا کا پیغام لوگوں کے دلوں میں اتارنے کا فریضہ سونپا. اب جب یہ فریضہ لیا اور یہ لوگ پھیل گئے, تو امام کا دور امامت کتنا ہے؟ 20 سال. امام رضا کا خود کا دور امامت کتنا ہے؟ 20 سال. پہلے 10 سال مولا نے ہارون الرشید کے زمانے کے گزارے, اگلے 5 سال اس کے بڑے بیٹے کے زمانے کے, اور اس سے اگلے 5 سال مامون الرشید. 20 سال مولا نے عہدہ امامت کو انجام دیا. ان 20 سالوں میں 17 سال مدینہ میں گزارے, اور 3
سال یا اس سے تھوڑا سا زیادہ عرصہ خراسان میں گزارا، لیکن یہ 17 سال حاوی ہے ان 3 سالوں پر جو مولا نے خراسان میں گزارے. کیوں؟ ان 17 سالوں میں مولا محنت کر رہے ہیں. مولا کیا کر رہے ہیں؟ اس کام کی داغ بیل رکھ رہے ہیں جو 3 سالوں میں مولا نے انجام دینا ہے. کیا ہوا؟ مامون کسی بھی صورت میں مولا سے بے رخی نہیں کر سکتا تھا. کیوں؟ کیونکہ اسے بتا دیا گیا تھا کہ تیرا سب سے بڑا دشمن علی ابن موسیٰ الرضا ہے. امین لاؤبالی شخص تھا، اسے کچھ پتہ ہی نہیں تھا. اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ زمام حکومت کو کیسے چلایا جائے گا. اس کا باپ ہارون غیر رشید، اس نے کیوں نہیں مولا کی طرف رخ کیا؟ کیونکہ یہ خاص بیماری میں مبتلا تھا. خداوند کریم نے ان 10 سالوں میں امامت کو موقع فراہم کیا. کیا موقع فراہم کیا؟ کہ لوگوں کو تیار کیا جائے تاکہ علوم محمد و آل محمد حقیقی معنوں میں لوگوں کے اندر معجزن ہوتے نظر آئے، جس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم اپنی ظاہری خلافت کو اس کے تخت سے نیچے اتار کر جو خلافت اور امامت کا حقیقی تاجدار ہے اسے اس کے تخت پر بٹھا دیں. ان تعلیمات کے لیے امام نے تیاری شروع کر دی. 10 سال بڑے خوبصورت گزرے. اگلے 5 سالوں میں امین اور مامون کے درمیان جنگ تھی، اس لیے مولا کو اور موقع ملا. 15 سال. ان 15 سالوں میں کیا کیا میں آپ کو بتا چکا ہوں. ان 15 سالوں میں مولا نے پوری دنیا کے اندر اپنے ماننے والوں اور چاہنے والوں کو بطور معلم پھیلا دیا، اور 17 سال یہ لوگ وہاں پر بطور معلم تعلیمات محمد و آل محمد اس طرح پھیلانے میں کامیاب ہوئے کہ اب جب اس کا دور آیا، کس کا؟ مامون کا. جب مامون کا دور آیا تو پوری دنیا میں شورش بپا ہونی شروع ہوئی. کس بات پہ؟ علم بغاوت بلند ہو رہا ہے کہ تخت آل محمد کا حق ہے. دیکھیں کیسی پنیری لگائی جاتی ہے، کس طرح سے کام کیا جاتا ہے. ہر جگہ پر علم بغاوت بلند ہوا. نعرہ ایک ہی تھا کہ یہ تخت جو تو نے آل محمد کا حق غصب کر رکھا ہے واپس کر دے آل محمد کو. اب جب شورشیں بپا ہوئیں اور مامون امین کو قتل کرنے میں کامیاب ہو گیا اور زمام حکومت کی طرف اس کی توجہ ہوئی، تو اس نے دیکھا کہ حکومت کے بعد یعنی مامون کے بعد دوسری بڑی شخصیت اگر کوئی اس دنیا میں وجود رکھتی ہے تو وجود مبارک علی ابن موسیٰ الرضا ہے. یعنی مولا حکومت کے مقابلے میں ایک متوازی نظام دینے میں اتنے کامیاب ہوئے کہ مامون نے فیصلہ کیا. اپنے وزیر کو نہیں بتایا. کون تھا اس کا وزیر؟ فضل ابن سہل. مشورہ بھی نہیں کیا، بتایا بھی نہیں. استاد ہے اس کا. کون؟ یحییٰ برمکی، جس نے اس کو آداب سیاست سکھائے ہیں. اسے بھی نہیں بتایا، کسی سے مشورہ نہیں کیا. اس نے ایک جال بننے کی کوشش کی. کیا جال بنا؟ مسلسل 3 سال امام کو پیغام بھیجتا رہا. مسلسل 3 سال خط و کتابت ہو رہی ہے اور امام کو پیغام بھیجا جا رہا ہے کہ آئیں اور آ کر حکومت آپ کریں. یہ آپ کا حق ہے، یہ میرا حق نہیں ہے. اور امام مسلسل 3 سال اسے صرف نظر کر رہے ہیں. کوئی جواب نہیں دیا. اب اس نے اپنی سپاہ بھیجی اور کہا کہ اب اگر آپ نہیں آئیں گے تو پھر آپ کے ساتھ دوسرے طریقے سے نپٹا جائے گا. اب امام مجبور ہوئے. اس انداز میں امام مجبور نہیں ہوتا، اس انداز میں مجبور ہوئے کہ اس نے جو لاؤ لشکر بھیجا تھا وہ اسی کام پہ مامور تھا کہ جب تک امام تمہارے ساتھ نہیں آئیں گے تم مدینے سے واپس باہر نہیں نکلو گے.
امام نے ارادہ کیا. سفر کی تفصیلات بہت طویل ہے، میں وہ بیان نہیں کر رہا، صرف نظر کر رہا ہوں، صرف اپنے نتیجے تک پہنچنا چاہتا ہوں. امام نے صرف نظر کیا، سوار ہوئے اور نیشا پور پہنچے. کیا ہوا نیشا پور میں؟ آپ سنتے ہیں. کتنے افراد موجود تھے؟ 28,000 افراد موجود تھے. 16,000 کی تعداد کم از کم اور زیادہ سے زیادہ 28,000. اور تاریخ نے لکھا کہ اتنے زیادہ قلم کسی کی بات لکھنے کے لیے متحرک نہیں ہوئے جتنی بات لکھنے کے لیے متحرک قلم علی ابن موسیٰ رضا کی ہوئے. ایک جملہ بولوں آپ کی خوبصورت سماعتوں کے لیے. وہ محمد مصطفیٰ تھے، جاتے ہوئے قلم مانگ رہے تھے اور امت نے قلم نہیں دیا. یہ محمد کا وہی بیٹا علی ہے، نیشا پور میں پہنچا، 28,000 قلم اور کاغذ خود بخود پہنچ گئے. یہ تاریخ کا انتقام ہے. کیسا انتقام لیا تاریخ نے؟ ادھر رسول خدا کہتے رہے کہ کاغذ اور قلم دے دو، امت نے نہیں دیا، تاریخ نے انتقام لیا. 28,000 قلم متحرک ہوئے. اور جانتے ہو ان 28,000 قلموں میں سے ایک قلم وہ ہے کہ جس کا صاحب امام احمد بن حنبل ہے. اللہ اکبر. جب شیعوں کی امامت عروج پر ہے تب ابھی تمہاری امامت امام کے لیے تیار ہو رہی ہے. اللہ اکبر. ان متحرک قلموں میں سے ایک قلم امام احمد بن حنبل کا ہے. کیا عمر ہے؟ 36 سال. تاریخ طبری نے لکھا کہ مامون عباسی خلفاء میں سے وہ خلیفہ تھا جو سب سے زیادہ خوبصورت، بابصیرت، بافہم تھا. اس سے زیادہ عباسی خلفاء میں کوئی بابصیرت اور خوبصورت شخصیت نہیں گزری. اتنا خوبصورت بادشاہ موجود ہو اور لوگ اسے دیکھ رہے ہوں، اس کے باوجود اب جب امام نیشا پور میں پہنچے تو لوگ اپنے زمانے کے محمد مصطفیٰ کے دیدار کے لیے تڑپ رہے ہیں. کہا فرزند رسول اپنا دیدار کروائیے. نہیں معلوم، کیونکہ حکومتی پروٹوکول تھا اور ہر اونٹ کے اوپر اماری تھی اور پردہ لگا ہوا تھا. اب جب امام نے اپنے اونٹ کے اماری کا پردہ ہٹایا تو متعصب تاریخوں نے بھی لکھا ایسے گریا تھا جیسے کوئی مصائب بیان کر رہا ہو. اب جب اپنے زمانے کے محمد مصطفیٰ کا جلوہ دیکھا تو چیخ اٹھے، اے فرزند رسول کچھ کہیے، کچھ بتائیے. اب لبہائے علی ابن موسیٰ رضا میں جنبش پیدا ہوئی. کہا سنو، میں نقل کرتا ہوں اپنے بابا موسیٰ کاظم سے، وہ نقل کرتے ہیں اپنے بابا جعفر صادق سے، وہ نقل کرتے ہیں اپنے بابا محمد باقر سے، وہ نقل کرتے ہیں اپنے بابا امام زین العابدین سے، وہ نقل کرتے ہیں اپنے بابا امام حسین سے، وہ نقل کرتے ہیں اپنے بھائی امام حسن سے، وہ نقل کرتے ہیں اپنے بابا علی ابن ابی طالب سے، وہ نقل کرتے ہیں زمانے کے آخری رسول محمد مصطفیٰ سے، اور محمد مصطفیٰ نقل کرتے ہیں خود جبرائیل سے، اور جبرائیل کہتا ہے کہ اللہ نے یہ کہا ہے. سوال ہے اے امام، لوگ آپ کے منتظر ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں مجھ سے میرے بابا نے کہا، ان سے اس کے بابا نے کہا، ان سے اس کے بابا نے کہا، ان سے اس کے بابا نے کہا. آپ سیدھی بات کریں، مدعا بیان کریں اور بات کو ختم کر دیں. آپ سلسلہ سند کیوں بیان کر رہے ہیں؟ یاد رکھیے امام سلسلہ سند اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ مجھ سے لے کر خدا تک دیکھو، اگر ایک بھی غیر معصوم ہے تو میری بات کو نہ ماننا. اور جن سے دین تم لے رہے ہو ان سے لے کر خدا تک بتاؤ کوئی ایک بھی معصوم ہے؟
امام نے آتی نسلوں کے ذہنوں پر دستک دی ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ میرا قول نہیں ہے، یہ اصل میں حدیث قدسی ہے. اللہ کہتا ہے. اللہ کیا کہتا ہے؟ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی، کہ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے. فمن دخل حصنی امن من عذابی، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا عذاب سے نجات پا گیا. مولا نے یہ جملہ بولا اور جملہ بولنے کے بعد اماری کا پردہ دوبارہ دے دیا. خدا کی قسم اس مجمع کا دوبارہ سوال کرنا بتاتا ہے کہ اتنے اماموں کی محنت کیا تھی. تمام مجمع بول اٹھا، اے امام ابھی آپ کی بات مکمل نہیں ہوئی. یہ محنت تھی ان اماموں کی جنہوں نے تعلیمات محمد و آل محمد کو عام کیا. کہا مولا ابھی بات مکمل نہیں، بتائیے آپ کے لیے اور میرے لیے بات مکمل ہے کہ نہیں؟ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی، بات مکمل ہے. کس لیول کے لوگ تھے جو کہہ رہے تھے کہ مولا ابھی بات مکمل نہیں ہوئی. کچھ دیر آگے چلا اونٹ، اب دوبارہ پردہ سرکا اور کیا کہا؟ بشرطها و شروطها و انا من شروطها. کہا اس کی کچھ شرائط ہیں، اس کی کچھ شرائط ہیں، اور ان شرائطوں میں سے ایک شرط علی ابن موسیٰ رضا ہے. اللہ صلی اللہ علیہ کیا ہے توحید اور کیا ہے یہ توحید کا قلعہ؟ کیا ہے کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی؟ یہ قلعہ کیا ہے؟ یاد رکھیے گا، یہ قلعہ جس کا ٹائٹل لا الہ الا اللہ ہے، یعنی خدا کو ایک ماننا. تو یہ خدا کو ایک ماننے سے کیا کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی مکمل ہو جاتا ہے؟ نا. امام خمینی نے کتنی خوبصورت تعبیر بیان کیا ہے، اور خود شہید رائے حق استاد شہید مرتضیٰ مطہری نے اسی حدیث کی تشریح کرتے ہوئے کیا کہا؟ کہا خدا کو ایک ماننا یہ توحید کی ابتداء ہے، یہ توحید کی اوج نہیں ہے، یہ توحید کی ابتداء ہے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اللہ نے خود کہا کہ میں ایک ہوں، تو ہم نے مانا کہ اللہ ایک ہے. اب جب مان لیا کہ اللہ ایک ہے، وہ صادق ہے، جو کہتا ہے سچا ہے، تو اللہ نے کہا 1,24,000 انبیاء بھیجوں گا، اور بھیجے ہم نے نہیں دیکھے، ہمیں بتایا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے بھیجے اور ان سچی ہستیوں نے ہمیں بتا دیا. اب جب اللہ سچا ہے، اس کی بھیجی ہوئی ہستیاں بھی سچی ہیں، تو مجھے بتاؤ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی کا مطلب کیا ہوا؟ ابتدا یہ ہے کہ اللہ کو ایک مانو. وہ سچا کہہ رہا ہے کہ میں نے 1,24,000 بھیجے ہیں، اور اس میں آخری نبی جس کا ٹائٹل ہی صادق اور امین ہے، وہ کہتا ہے کہ میں جاتے ہوئے 12 امام چھوڑ کر جا رہا ہوں. تو اب بنتا ہے کہ لا الہ الا اللہ تب تک مکمل نہیں ہوتا جب تک ان 12 پر ایمان نہ رکھا جائے. اللہ اکبر یا رسول اللہ، یا اللہ صلی علی محمد. کیا کفر ہے اور کیا شرک ہے؟ کفر یہ ہے کہ خدا کے کہے کو نہ مانا جائے، اور شرک یہ ہے کہ اس نے جو 12 ہستیاں بھیجی ہیں تم اپنی مرضی سے اسی میں کسی کو نکال لو اور کسی کو ڈال لو. یہ شرک ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ شہید مرتضیٰ مطہری کہہ رہے ہیں.
اب جب اس نے دیکھا کہ عوام کا تعلق علی ابن موسیٰ رضا سے اتنا سٹرونگ ہے کہ تاریخ کے دریچوں میں یہ بات لکھی جائے گی، امام کو بلایا اور بلا کر وہ جو جال بنا تھا، کیا کہ یہ تخت خلافت آپ بیٹھے ہیں اس پر، یہ آپ کا حق ہے. امام نے کیا جواب دیا؟ کہا اگر یہ تخت خلافت اللہ نے تجھے دیا ہے تو تجھے حق نہیں ہے کہ یہ مجھے دے دے، اور اگر یہ اللہ نے تجھے نہیں دیا تو اس پہ براجمان کیوں ہے؟ جس کا حق ہے اسے لوٹا دے. جب یہ گفتگو سنی نا تو یہ پیچھے ہٹ گیا. اس نے کہا نہیں، ایسے شخص کو تخت دینا سمجھ میں نہیں آتا. فوراً بدلا اور کہا کہ چلیں ٹھیک ہے، اگر آپ تخت خلافت نہیں سنبھالتے تو آپ ولی عہد بن جائیں. مولا نے ولی عہدی کو قبول نہیں کیا ابتداً، دوسری دفعہ پھر انکار کیا، تیسری دفعہ کہا ٹھیک ہے ولی عہدی قبول کروں گا لیکن شرائط کے ساتھ. اب سنیے، جب میں نے ابتدا میں کہا تھا 250 سالہ انسان جا کر کتاب پڑھیے، وہی طرز تفکر جو امام علی نے اختیار کیا تھا. کیا کیا؟ 25 سال مولا خاموش رہے، لیکن جب حاکم وقت آتا تھا اور آ کر کچھ پوچھتا تھا تو علی ابن ابی طالب اپنے دروازے سے کسی کو خالی واپس نہیں لوٹاتے تھے. مولا نے وہی شرط رکھی، کہا ٹھیک ہے ولی عہد بنوں گا لیکن حکومت کے کسی کام میں مداخلت نہیں کروں گا، لیکن اگر تو کچھ پوچھے گا تو تجھے گائیڈ بھی کروں گا. وہی انداز جو علی ابن ابی طالب نے اختیار کیا تھا، مولا نے بھی وہی اختیار کیا. یہ کیا چاہتا تھا؟ یہ آخری نقطہ اور آپ کی زحمتوں کا تمام. یہ کیا چاہتا تھا؟ یہ چاہتا تھا کہ چونکہ پوری دنیا کے اندر مکتب تشیع پھیل چکا ہے اور لوگوں نے علم بغاوت بلند کیا ہوا ہے، کس بات کے لیے؟ کہ یہ تخت آل محمد کہا کہ اسے واپس کرو. تو اس نے یہ سوچ رکھا تھا کہ ولی عہد بنا کر میں ان تمام شورشوں کا کلا کما کر دوں گا. کیوں؟ کیسے کلا کما ہوگا؟ اس نظریے کے ذریعے کہ جب امام بادشاہ وقت کا ولی عہد بن جائے گا تو امام کے اپنے چاہنے والے 2 دڑوں میں تقسیم ہو جائیں گے. ایک دڑا کہے گا کہ امام کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ تو ظالم اور جابر بادشاہ ہے اور مولا اس کے جانشین بن گئے. اور ایک دڑا کہے گا کہ نہیں، کار امامت ہے، پروردگار کی مصلحت اسی میں ہوگی، لہٰذا امام ولی عہد بن گئے ہیں. یہ چاہتا تھا کہ ولی عہد بنا کر تشیع کو 2 حصوں میں تقسیم کر دے. اور یاد رکھیے گا یہ کام آج بھی ہوتا ہے، یہ کام آج بھی ہوتا ہے اور ہوتا آئے گا. آپ کا کام ہے کہ زمانے کے امام کی غیبت میں اپنی نظریں امام کے نائب علی خامنہئی کی طرف رکھیں. دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں، دیکھیں وہ کیا بتاتے ہیں. بڑے بڑے مجتہدین یہ بات کہتے نظر آتے ہیں، کیا؟ کہ اپنے کانوں کو سید علی خامنہئی کی زبان کے ساتھ متصل کرو، جو کہتے ہیں اس پر عمل کرو. کیوں کہا جا رہا ہے؟ اسی وجہ سے ہر زمانے میں ہارون اور مامون جیسے منحوس اور نحوستیں آتی رہیں گی اور وہ مکتب تشیع کو 2 لخت کرنے کی کوشش کرتی رہے گی. لہٰذا ضروری ہے کہ ہر زمانے میں علی کا کوئی ایسا بیٹا موجود ہو جو دشمن کی آنکھوں میں آنکھوں ڈال کے بات کر سکے اور مکتب تشیع کو ایک علم کے نیچے جمع کر سکے. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا الہی. بس اس نے یہ چال چلی اور مولا نے اس چال کا کلا کما کیسے کیا؟ کہا کہ ٹھیک ہے میں ولی عہد بنوں گا لیکن زمام حکومت میں میرا کوئی کام
نہیں ہوگا. اب مولا کیا کر رہے ہیں؟ اب مولا حقیقی معنوں میں اس طرح سے کہ آفیشلی اسٹیٹ کی دوسری بڑی شخصیت بن کر ابھرے ہیں. اب کیا ہو رہا ہے؟ جب لوگ مامون سے ملنے آتے ہیں تو امام سے بھی ملتے ہیں کیونکہ ولی عہد ہے. لیکن امام کا زمام حکومت میں کوئی کام نہیں ہے، اس لیے امام سے ملنے کے لیے امام کے حجرے میں آتے ہیں. جو آتا ہے امام سے آ کر ملتا ہے. اب جب آتا ہے تو کیسے ممکن ہے اللہ کے نمائندے کے پاس آ کر کوئی بیٹھے اور متاثر ہوئے بغیر اٹھ کے چلا جائے؟ اللہ اکبر. جو آتا ہے چاہے مسلم ہے غیر مسلم ہے کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہے، آ کر قریب سے امام کی شخصیت کو ملاحظہ کرتا ہے اور ملاحظہ کرنے کے بعد امام کے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے. اتنا قریب ہوئے لوگ کہ ایک دن فضل ابن سہل نے جب دیکھا، کیونکہ فضل ابن سہل چاہتا تھا کہ یہ تخت مجھے ملے. اب جب اس نے دیکھا کہ پوری کی پوری طاقت علی ابن موسیٰ رضا کی طرف شفٹ ہو رہی ہے اور تخت میرے ہاتھ میں آنے والا نہیں ہے، اس دن بٹھا کر اس نے مامون کو سمجھایا کہ تجھے پتا ہے علی ابن موسیٰ رضا نے تیرے ساتھ کیا چال کھیلی ہے؟ کہا وہ میرے ساتھ کیسے چال کھیل سکتے؟ ساری چالیں تو میں نے کھیلی ہیں. کہا نہیں، انہوں نے اپنے آپ کو ولی عہدی پر رکھا اور زمام حکومت نہ سنبھال کر تجھے متنازع فی بنا دیا اور خود لوگوں کے قریب ہو گئے. تجھے نہیں پتا کہ علی ابن موسیٰ رضا کی شخصیت کا جادو ہر ایک پر چل چکا ہے. اب جب یہ جملے کہہ رہا تھا تو خود فضل ابن ربیع بھی مولا سے متاثر ہو چکا تھا. کیسے؟ بس آخری یہ واقعہ اور آپ کی زحمتوں کا تمام. آیا ایک دن مولا کے پاس، موضوع ہمارا وہی ہے، موضوع سے میں نہیں ہٹا. آیا مولا کے پاس. مولا کی روش تھی عید سے 2 دن پہلے اپنے گھر کے باہر کرسی لگا کر بیٹھ جاتے تھے اور اعلان کرواتے تھے کوئی حاجت مند جو موجود ہے آئے، اپنی حاجت کے مطابق اسے جو چاہیے میرے گھر سے اٹھا کر لے جائے. یہ کون کہہ رہا ہے بتا دوں؟ فتوے بہت لگتے ہیں لیکن آپ لیول صرف دیکھیے گا. حکومت میں دوسری بڑی شخصیت، اگر میں اس وقت کہوں تو محسن نقوی صاحب، اگر محسن نقوی صاحب اعلان کریں کہ آپ لوگ آئیں اور میرے گھر سے اپنی ضرورت کی چیز اٹھا کر لے جائیں، کیا خیال ہے ان کا گھر خالی ہوگا؟ دوسری بڑی شخصیت ہے نا امام، دوسری بڑی شخصیت ہے. جو شخص آتا ہے امام سے ملنے کے لیے کیا خیال ہے؟ بغیر تحفے کے آتا ہے؟ کیا خیال ہے سیب اٹھا کے آم اٹھا کے آتا ہے؟ نا، دوسری بڑی شخصیت اسٹیٹ کی. امام کے گھر آنے والا خالی ہاتھ نہیں آتا، عام چیز اٹھا کر نہیں لاتا، کوئی سونے کی چیز لے کے آتا ہے، کوئی ہیرے جواہرات لے کر آتا ہے. امام کا گھر ان چیزوں سے بھرا ہوا ہے. یہ فضل ابن ربیع اپنے 1-2 ساتھیوں کے ساتھ امام کے گھر کی طرف جا رہا تھا. کیا دیکھا؟ سامنے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آ رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں سونے کا گلاس ہے. حیران ہوا. دوسرا شخص آ رہا ہے اس کے ہاتھ میں قیمتی چیز، تیسرا شخص آ رہا ہے اس کے ہاتھ میں قیمتی چیز. اس نے دیکھا کہ ایسے لوگ قیمتی چیزیں اٹھا کر آ رہے ہیں جیسے کہیں خدا نے یہ بارش کر دی ہے. گھوڑے کو تیز کیا تو کیا دیکھا؟ یہ تمام لوگ یہ ہیرے جواہرات اور سونے امام کے گھر سے لے کر نکل رہے ہیں اور امام گھر کے باہر بیٹھے ہیں. فوراً اترا، کہا مولا کیا کر رہے ہیں؟ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کیا ہوا؟ کہا یہ اتنی قیمتی چیزیں معمولی لوگوں کے ہاتھ میں لگیں گی تو کیا ہوگا؟ کہا یہ ضرورت مند ہے. کہا مولا گھاٹے کا سودا ہے. سنیے کون ہے یہ امام؟ کہا گھاٹے کا سودا ہے. کہا تیری نظر میں گھاٹے کا سودا ہے، میری نظر میں گھاٹے کا سودا نہیں ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا بتا سب نے مرنا ہے کہ نہیں؟ کہا مولا مرنا ہے. کہا بتا ابدی گھر کہاں ہے؟
کہا آخرت میں. کہا یہ بتا اس ابدی گھر کے لیے اگر چیزیں آج سے جمع کر لوں تو اچھا نہیں ہے؟ کہا مولا اچھا ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا یہ خدا کی راہ میں دے رہا ہوں، آج یہاں دے رہا ہوں، کل اللہ مجھے وہاں عطا کرے گا. تیری نظر میں گھاٹے کا سودا ہے، میں نے جس گھر میں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے اللہ کی راہ میں دے کر یہ چیزیں پہلے سے ہی وہاں پہنچا رہا ہوں. حیران ہوا. منطقی جواب تھا. قریب ہوا مولا کے، رکا وہاں پر. نماز کا وقت ہوا، مولا اٹھے تو یہ دوڑ کے اٹھا اور اس برتن کو پکڑا جس برتن سے امام نے وضو کرنا تھا. کہا مولا میں وضو کرواتا ہوں. کہا فضل کس طرح کی باتیں کرتا ہے؟ وہ خدا وحدہ لا شریک ہے، اپنی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہتا، تو وضو کے لیے میں تجھے ساتھ شریک کر لوں. ایک اور ضرب لگی اور قریب ہوا. امام نے نماز پڑھائی، تمام خادمین جمع ہوئے، نماز ادا کی، اس نے بھی نماز ادا کی. اب دسترخوان لگا تو مولا نے منادی دی، تمام کام کرنے والے دسترخوان پر آ جائیں. بادشاہ کا وزیر فضل اور دوسری بڑی شخصیت علی ابن موسیٰ رضا اور تمام کام کرنے والا عملہ ایک ہی دسترخوان پر. اب پھر برداشت نہیں ہوا. کہا مولا یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہ یہ مناسب نہیں ہے، یہ لوگ آپ کی شخصیت کو ہلکا لیں گے، یہ کام کرنے والے، یہ مزارے. پھر سوال کیا، کہا بتا ان کا پیدا کرنے والا اور میرا پیدا کرنے والا ایک نہیں ہے؟ لاجواب ہوا. اب چونکہ یہ خود مولا کے قریب ہو چکا تھا، اسٹریٹجی سمجھ چکا تھا، اب اس نے جا کر اسٹریٹجی مامون کو بتائی اور مامون نے فیصلہ کر لیا کہ اب علی ابن موسیٰ رضا کو زندہ نہیں رہنا چاہیے. وہ امام جسے پوری دنیا تحائف آ کر دے رہی ہے، اپنی آخرت کے لیے جمع کر رہا ہے. آپ کی اور میری ذمہ داری کیا ہے؟ یہ امام ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ آخرت کی آزمائش سے گزر سکو تو اس دنیا میں اس گھر کے لیے تیاری کرو. اپنے گھر میں خوبصورت فانوس چاہتے ہو تو اپنے آخرت کے گھر کے خوبصورت فانوس کے لیے یہاں رہ کر بندوبست کرو. اگر چاہتے ہو تمہارا ابدی گھر ہوادار ہو، یہاں پر رہ کر اس کے لیے تیاری کرو. اگر چاہتے ہو تمہارا ابدی گھر انبیاء اور صالحین کے ہمسائے میں ہو، اس دنیا میں رہ کر اس کی تیاری کرو. بس عزادار ہو. اس نے امام کو زہر دینے کا ارادہ کیا اور پیغام بھجوایا. خواجہ ابا سلط مولا کے اصحاب میں سے ہیں. جب مولا نکلنے لگے اپنے حجرے سے تو اس سے کہا ابا سلط میں جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد میں دنیا میں زندہ نہ رہ سکوں. کہا مولا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا حاکم نے بلایا ہے اور وہ زہر دینے کا ارادہ رکھتا ہے. کہا مولا پھر آپ کا تجہیز و تکفین کون کرے گا؟ کہا ابا سلط معصوم کی تجہیز و تکفین صرف معصوم کر سکتا ہے. اللہ اجاز امامت سے میرے بیٹے کو بھیجے گا. جب میرا بیٹا آئے نا تو اسے کہنا تیرا بابا تجھے بڑا یاد کر رہا تھا. امام کا ایک لقب ہے غریب الغرباء. کیا ہے یہ لقب؟ یعنی وہ امام جو اپنوں سے دور اتنی دیر رہا کہ جس کا اپنا کنبہ بڑا وسیع تھا. آپ تمام اماموں کو اٹھا کر دیکھیے، عرب سرزمین پر ہے ایک واحد امام ہے
جو فارس میں موجود ہیں، اس لیے امام کو غریب الغرباء کہا جاتا ہے۔ گئے امام، اور اس ملعون نے بعض روایات میں ہے انگور آگے رکھے اور بعض میں ہے کہ پانی میں شربت میں ملا کر زہر دیا، لیکن کبھی روایت انگوروں والی ہے۔ امام نے 2 انگور تناول کیے۔ یہ 2 انگور کھانے کے بعد امام کے سینے میں بے چینی شروع ہو گئی۔ کہنے لگا کہ یہ انگور اسپیشل آپ کے لیے منگوائے گئے ہیں، ایسے انگور آپ کو اور کہیں نہیں ملیں گے۔ سونے کو کیا جواب دیا؟ کہا اس سے بہتر انگور جنت کے انگور ہیں۔ کہا مولا کچھ اور لیجئے؟ کہا نہیں، جو تیرا مقصد تھا وہ پورا ہو گیا ہے۔ اب اٹھے اور جانے لگے تو کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا وہاں جا رہا ہوں جہاں تو نے مجھے بھیجنے کی تیاری کی تھی۔ نکلے، اپنے بیت الشرف میں آئے اور مولا نے نشانی بتائی تھی کہ جب میں آؤں اور میرے سر پر چادر ہو تو سمجھ لینا کہ مجھے زہر دے دیا جا چکا ہے۔ اب جب مولا وارد ہوئے بیت الشرف میں اور ابا سلط نے دیکھا، کیا دیکھا؟ کہ مولا کے سر پر چادر ہے، سمجھ گئے مولا کو زہر دے دیا جا چکا ہے۔ کوئی کلام نہیں کیا، کوئی بات نہیں کی۔ ابھی یہ بیٹھے تھے، سوچ رہے تھے کہ کیسے مولا کے فرزند تشریف لائیں گے کہ اتنے میں ایک نور ساطع ہوا، ایک بچہ اندر وارد ہوا جس کی عمر لگ بھگ 8 سال تھی۔ خواجہ ابا سلط نے پوچھا اے بچے تو کہاں سے آ رہا ہے جبکہ تمام دروازے بند ہیں؟ اس نے جواب دیا اے ابا سلط کیا تجھے نہیں پتا میرے بابا نے تجھے بتایا تھا کہ معصوم کی تجہیز و تکفین معصوم کیا کرتا ہے؟ میں علی ابن موسیٰ الرضا کا بیٹا ہوں، اپنے بابا کی تجہیز و تکفین کے لیے آیا ہوں۔ اب جب یہ سنا تو تڑپ گیا۔ بہت ساری روایتیں ہیں جو امام علی رضا سے مقتل میں موجود ہیں، اور مولا کا وہ صحابی کہ جس کے مصائب ہم اپنی محفلوں میں پڑھتے ہیں، دیبل خزائی مولا کے پاس آیا اور آ کر فضائل اور مصائب بیان کیے۔ جب مصائب بیان کر رہا تھا تو مولا نے کہا اے دیبل تو نے میرے جد حسین کے مصائب بیان کیے ہیں لیکن اس میں 2 شعروں کا اضافہ کر لے۔ کہا مولا کیا میں نے آپ کے جد حسین کے مصائب پورے بیان نہیں کیے؟ کہا تو نے پورے مصائب بیان کیے ہیں لیکن اس میں اضافہ کر لے۔ تو نے بیان کیا ہے اے فاطمہ زہرا ذرا جنت البقیع سے آئیے، کربلا میں دیکھیے آپ کے علی اکبر کو برچھی لگ رہی ہے۔ اے فاطمہ زہرا ذرا جنت البقیع سے آئیے، کربلا میں آپ کے قاسم کی گٹھری بن گئی ہے۔ اے فاطمہ زہرا ذرا کربلا میں آئیے اور نشیب میں آ کر دیکھیے آپ کا حسین زین سے زمین پر آ رہا ہے۔ اے دیبل اس میں اضافہ کر لے اور کہہ دے اے فاطمہ زہرا ذرا جنت البقیع سے آئیے اور کربلا کے بعد خراسان میں آئیے، آپ کا ایک غریب الوطن بیٹا یہاں بھی دفن ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اب جب دیبل کو مولا نے یہ 2 شعر لکھوائے اور دیبل نے یہ 2 شعر پڑھے تو پیچھے سے پردے کے آواز آئی۔ ایک کنیز نے کہا اے دیبل اب دوبارہ یہ شعر نہ پڑھنا، جب سے تو نے یہ شعر پڑھا ہے بی بی معصومہ کم کو غشا گیا ہے، بی بی معصومہ کم کو غشا گیا ہے۔ میں کہوں گا بی بی آپ نے اپنے بھیا کی شہادت کی خبر سنی ہے اور آپ کو غشا گیا ہے، ذرا کربلا میں آئیے۔ سالی زہرا 70 قدم کے فاصلے سے اپنے بھیا حسین کا گلا کٹتا ہوا دیکھ رہی ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بس عزادارو، امام کو تجہیز و تکفین کیا گیا، جنازہ تیار کیا گیا اور تیار کر کے جب مولا کی قبر کے پاس لے کر آئے
تو مامون چاہتا تھا کہ یہ مولا کو خود دفنائے، لیکن خواجہ ابا سلط کو مولا نے بتایا تھا کہ مامون آئے گا اور آ کر میرے جنازے کو ہاتھ لگانے کی کوشش کرے گا، خواجہ اس وقت مامون کو منع کر دینا اور اسے بتانا کہ اگر تو نے امام کے جنازے کو ہاتھ لگایا تو اللہ عذاب نازل کرے گا۔ میں کہوں گا علی ابن موسیٰ الرضا آپ کتنے خوش قسمت ہیں، اگر وقت کا ظالم آپ کے جنازے کو ہاتھ لگائے گا اسے اللہ کا عذاب آئے گا۔ ذرا کربلا میں آئیے، حسین کا لاشا ہے اور ذوالجنا حسین کے لاشے کو چھوڑ کر چلا گیا ہے، لیکن عصر عاشور یہی لاشا حسین پامال کیا جا رہا ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ مولا کے جنازے کو مولا کے بیٹے نے اپنے ہاتھوں میں لیا اور قبر مطہر میں اتارا۔ میں کہوں گا مولا آپ کتنے خوش نصیب ہیں، آپ کے بیٹے کے ہاتھوں میں آپ کا جنازہ آیا۔ لیکن ذرا کربلا میں آئیے، ایک بیمار کربلا ہے جو 13 محرم کو ایک چٹائی بچھا کر اپنے بابا کے لاشے کے ٹکڑے جمع کر رہا ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ سید سجاد نے اپنے بابا کے لاشوں کے ٹکڑوں کو جمع کیا اور ایک چٹائی میں رکھا اور چٹائی میں رکھنے کے بعد قبر میں اتارا۔ اجرکم علی اللہ۔ ایک روایت اور پڑھنا چاہتا ہوں، آج تھوڑا وقت زیادہ ہو گیا، ایک روایت اور پڑھنا چاہتا ہوں۔ شبیب کی روایت ہے، مولا نے ارشاد فرمایا، ابن شبیب تجھے پتا ہے میرے جد حسین کو کربلا میں کیسے قتل کیا گیا؟ کہا فرزند رسول نہیں جانتا۔ کہا سن ابن شبیب انہو ذبیحا کما یذبح الکبش، میرے جد حسین کو ایسے قتل کیا گیا جیسے کسی گوسفند کو قتل کیا جاتا ہے۔ میں ہاتھ جوڑوں گا مولا، آپ کہہ رہے ہیں میرے جد حسین کو ایسے قتل کیا گیا جیسے کسی بکری کو ذبح کیا جاتا ہے، لیکن 5ویں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے جد حسین کو ایسے قتل کیا گیا جیسے جانور کو بھی ذبح نہیں کیا جاتا۔ راوی نے پوچھا مولا کیا معاملہ ہے، کیوں آپ گوسفند کے ساتھ اپنے جد حسین کی تشبیہ دے رہے ہیں؟ سنو گے؟ کہا آپ کیوں گوسفند کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں؟ بتائیے کیا آپ کے جد حسین کو شہید کرنے سے پہلے پانی پلایا گیا؟ کیا آپ کے جد حسین کو ذبح کرنے سے پہلے آلائے قتل کو تیز کیا گیا؟ کیا آپ کے جد حسین کو جب ذبح کیا جا رہا تھا تو کیا پاس کوئی اس کا رشتہ دار موجود تھا کہ نہیں تھا؟ رو پڑے امام۔ کہا ابن شبیب جب میرے جد حسین کو قتل کیا جا رہا تھا تو یہ تینوں باتیں ایسے نہیں تھی۔ کہا مولا جب بھیڑ بکری کو ذبح کیا جاتا ہے اسے پہلے پانی پلایا جاتا ہے، آلائے قتل کو تیز کیا جاتا ہے اور اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ پاس کوئی جانور موجود نہ ہو۔ آپ نے یہ تشبیہ کیوں دی ہے؟ سنو کہ آزادارو، بس تمام کر دیا۔ کہا سن ابن شبیب میں نے یہ تشبیہ اس لیے دی ہے جب کسی گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے پاس کھڑے لوگ کہتے ہیں اسے جلدی ذبح کرو۔ جب میرے جد حسین کو ذبح کیا جا رہا تھا آس پاس کھڑے لوگ کہہ رہے تھے حسین کو جلدی ذبح کرو۔ کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ یہ میرے زمانے کا امام ہے، اسے کوئی قتل نہ کرے۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بہرحال تجھے واسطہ محمد و آل محمد اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ میرے مالک میرے خالق جتنے حاضرین تشریف فرما ہے ان تمام کی دلی حاجات کو بھر لا۔ میرے مالک تجھے اس فرش عزا کا واسطہ جتنے حاضرین تشریف فرما ہے ہم سب کو اذن زیارت عطا فرما، ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرما، مشہد کی زیارت نصیب فرما، دمشق کی بی بی کی زیارت نصیب فرما،
حج بیت اللہ ہم سب کے نصیب میں لکھ دے بار الہ، بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا فلسطین کے مظلومین کی نصرت فرما، بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جہاں جہاں دشمنان اسلام کے خلاف پیروان اسلام برسر پیکار ہیں انہیں فتح و نصرت عطا فرما، میرے مالک میرے خالق بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے زروں کو زر عطا فرما، بے ہدایتوں کو ہدایت عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار نصیب فرما، بے اولادوں کو اولاد نصیب فرما، جنہیں اولاد دی ہے بہترین تربیت کی توفیق عطا فرما، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے باقیات الصالحات قرار دے، ہمیں ہمارے والدین کے لیے باقیات الصالحات قرار دے، روح کربلا ہم پر آشکار فرما، روح کربلا سے ہمیں آشنا فرما، تعلیمات محمد و آل محمد پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار تو ایسا ہے جیسا ہم چاہتے ہیں، ہمیں ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے، حجت حق ولی اسکر ظہور جل فرما، ہم سب کو ان کی آوان و انصار میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین آمین یا رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، رحم اللہ من قرأ الفاتح۔ تو وچھڑن کیا ہوندے کیا ہوندی مونج بھرا دی، یا جانے بھین علی اکبر دی، یا جانے بھین رضا دی، ویراں تو وچھڑن کیا ہوندے کیا ہوندی مونج بھرا دی، یا جانے بھین علی اکبر دی، یا جانے بھین رضا دی، ویراں تو وچھڑن کیا ہوندے کیا ہوندی مونج بھرا دی، یا جانے بھین علی اکبر دی، یا جانے بھین رضا دی، ویراں تو وچھڑن کیا ہوندے کیا ہوندی مونج بھرا دی، یا جانے بھین علی اکبر دی، یا جانے بھین رضا دی، نہ ملن بھرا تاں سکھ دے وچ، نہ ملن بھرا تاں سکھ دے وچ، کیویں کنڈ دی تسبیح سادی، یا جانے بھین علی اکبر دی، یا جانے بھین رضا دی، ویراں تو وچھڑن کیا ہوندے کیا ہوندی مونج بھرا دی، یا جانے بھین علی اکبر دی، یا جانے بھین رضا دی، کیویں بھین اکبر دی وطنا تے بے وطنا وانگوں رہ گئی ہے، کیویں بھین اکبر دی وطنا تے بے وطنا وانگوں رہ گئی ہے، کیویں کم دا اوکھا پندھ کیتا، کیویں کم دا اوکھا پندھ کیتا، نا واقف کم دے راہ دی، یا جانے بھین علی اکبر دی، یا جانے بھین رضا دی، ویراں تو وچھڑن کیا ہوندے کیا ہوندی مونج بھرا دی، یا جانے بھین علی اکبر دی، یا جانے بھین رضا دی، کیویں زینت لانا اکبر دا بھین اجڑی سنی آ یسرب وچ، کیویں زینت لانا اکبر دا بھین اجڑی سنی آ یسرب وچ، کنج حوصلے نال سنی قوم وچ، کنج حوصلے نال سنی قوم وچ، معصوما خبر قضا دی، یا جانے بھین علی اکبر دی، یا جانے بھین رضا دی، ویراں تو وچھڑن کیا ہوندے کیا ہوندی مونج بھرا دی، یا جانے بھین علی اکبر دی، یا جانے بھین رضا دی، دویں ہجر تے مکیاں سینی کو بے مثل وچھوڑا ملیا ہے،
دوویں ہجر تے مکیاں سینی کو بے مثل وچھوڑا ملیا ہے رب جانے کے تئیں ویر کتے رب جانے کے تئیں ویر کتے رہ ونجنی تانگ نگاہ دی یا جانے بھین لی اکبر دی یا جانے بھین رضا دی ویراں تو وچھڑن کیا ہوندے کیا ہوندی مونج بھرا دی یا جانے بھین لی اکبر دی یا جانے بھین رضا دی کیویں بھین اکبر دی وطنا تے بے وطنا وانگوں رہ گئی ہے